ہوائیں منع کر دینا، دروازہ بند رکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ قرآن کریم کی سورہ مزمل ہے۔ اس سورہ کے اندر جو مضامین اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں وہ مضامین خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اصلاح کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، کہ جن کا کام اصلاح کا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام پر جو لوگ اٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ اصول اور ضابطے دیے ہیں۔ یوں تو قرآن کریم ہر سورہ کے آخر کے اندر وہ اصول اور ضابطے پیش کرتا رہا ہے، لیکن اس کے اندر خصوصیت سے ان ضابطے اور اصول کی طرف نشاندہی کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ جو اس میں ہے وہ مزمل ہے۔ مزمل کس کو کہتے ہیں؟ مزمل کہتے ہیں اس شخص کو جو کہ کسی قوم یا کسی لوگ کے تکلیف کے خوف کی وجہ سے اور ان کے طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں کی خوف کی وجہ سے اور ان کے اوپر ان کی بچاؤ کی آس کرتے ہوئے ان کو تباہی اور بربادی کی سے نکالنے کی امید رکھتے ہوئے جو شخص اس امید میں کہ وہ کس طریقے سے کامیاب ہو جائیں اور ان کی طرف سے جو مصیبتیں پریشانی آ رہی ہے اس سے اس کا کس طریقے سے بچاؤ ہو جائے، اس حالت میں جب چادر اوڑھ کر کے ایک طرف بیٹھ جاتا ہے اس کو مزمل کہتے ہیں عربی زبان میں۔ مزمل، یہ پوری باتیں ہیں اس کے اندر، مزمل کے اندر۔ جیسے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو بلا رہے ہیں ہدایت کی طرف، لیکن وہ قوم جو آپ کو پریشان اور تکلیف دے رہی تھی اور ستا رہی تھی، مار پیٹ رہی تھی، تو آپ کی ان مصیبتوں کے خوف کی وجہ سے اور یہ آپ کے دل کے اندر حسرت اور افسوس تھا کہ یہ لوگ کہ میں ان کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، جہنم سے بچنے کی ترغیب دے رہا ہوں، تو یہ امید آپ کے دل کے اندر آس افسوس تھا اس بات کا۔ تو یہ حالت جب کسی شخص کی ہوتی ہے اور اس حالت میں بے اختیاری طور پر وہ ایک کونے کے اندر ایک کونا پکڑ لیتا ہے، اس شخص کو مزمل کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہی اس طرح یا ایھا المزمل، تو اس کا عام طور سے ترجمہ کر دیتے ہیں چادر اوڑھنے والے، لیکن چادر اوڑھنے والے سے پہلے یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی، وہی خوف اور امید کی حالت وہ سمجھنی پڑیں گی۔ اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مزمل اصل میں متزمل تھا، یہ معلل لفظ ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ متزمل تھا، تا کا تا میں ادغام کر دیا ہے تو تا کو زا سے بدل دیا اور اس کا زا کا زا میں ادغام ہو گیا، تو یعنی کہ چادر لپیٹنے والے، کہ جس وقت میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں وحی آئی۔ لیکن مزمل اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے اندر یہ دونوں باتیں ہوں۔ ایک تفسیر اس کے اندر بعض لوگوں نے یہ بھی کہی ہے کہ جب رسول اکرم علیہ السلام کے پاس میں وحی آئی تو آپ اس سے خوف اور ڈر کی وجہ سے چادر اوڑھ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ پھر مزمل کو اگر لغت کے اندر دیکھا جائے تو یہ ساری باتیں اس کے اندر نکلتی ہیں آ کر کے۔ مزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو کھڑے ہوئیے مگر تھوڑے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات، کیونکہ یہ ابتدائی آیتیں، یہ حالانکہ یہ جو آیتیں ہیں ساری یہ ابتدائی آیتیں ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کے اوپر جو ابتدائی وحی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی سورہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکریں تھیں، سارے دن محنت کوشش کرنا، اس کا آگے کا جو سباق ہے وہ اس کو ظاہر کر رہا ہے، کہ جس سے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اس بات کی طرف کہ یہ مزمل کس معنی کی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیے مگر تھوڑے، رات کو نماز پڑھیے۔ اس میں کھڑے ہونے سے مراد نہ، کیونکہ آپ کو یہ دعوت کیونکہ دی گئی تھی کہ آپ جو ہے نماز پڑھ کر کے اپنے اندر حوصلہ افزائی اور ہمت کو باندھیے، تو اس کے لیے نماز سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ تو آپ اس کے شوق میں ساری رات کھڑے رہا کرتے تھے، تو آپ سے کہا گیا کہ نہیں آپ تو پڑھیے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تو تمہارا اساس ہے، یہ تمہاری بنیاد ہے، یہاں سے تمہیں غذا ہے تمہاری دعوت، حوصلہ اور ہمت کے لیے۔ لیکن یہ اہتمام اتنا نہ کیجئے کہ ساری رات آپ کھڑے ہوئے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اس کا آدھا او انقص یا کم کیجئے اس سے قلیلا، یعنی کم، یا تو آدھی رات کھڑے ہو جائیے، اور اگر اتنا نہ ہو تو کم از کم یعنی کہ
کچھ حصہ، رات کا کچھ حصہ اپنے گھر والوں کو بھی دیجیے. قم اللیل الا قلیلا، او انقص منہ، اب انقص یا کم کیجیے اس سے، یعنی من النصف، یعنی آدھے سے کچھ کم کیجیے، قلیلا کچھ کم، ثلث. تو رسول اکرم علیہ السلام کی پھر یہ عادت ہو گئی تھی کہ آپ رات کے تہائی حصے میں اٹھا کرتے تھے. 3 حصے تھے، تہائی جو حصہ تھا 1/3 اس میں آپ جاگا کرتے تھے، آفس میں نماز کا اہتمام کرتے. او زد علیہ، یا اس کے اوپر زیادہ کیجیے، یعنی یا تو آدھا سے کم کیجیے یا اس سے زیادہ کیجیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آدھے سے زیادہ کیجیے کہ آدھے سے کم تہائی، یا تہائی سے کچھ اور زیادہ کر لو، لیکن آدھا یا پھر پورا ایسا مت کرنا. یہ یعنی کہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جس نے کوئی چیز متعین نہیں کی ہے کہ آپ آدھا ہی پڑھنی ہے، آپ کو تہائی میں ہی پڑھنی ہے. مطلب یہ ہے کہ مطلب بات کیا تھی؟ بات یہ تھی، آگے جو بات ہے وہ اس کو واضح کر رہی ہے کہ یہ ساری ترغیبات کیوں دی گئی ہیں آپ کو. یہ ساری ترغیبات اس لیے دی گئی ہیں کہ یہ کام تمہیں اس لیے کرنا ہے. دیکھو آگے آ رہا ہے، وہ آگے کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا ہے کہ آپ کے لیے دن میں پھر کام ہے، دعوت کی ذمہ داریاں ہیں. تو وہ ذمہ داریاں اگر رات بھر جاگو گے پھر دن میں کیسے چلو گے؟ پھر رات بھر اگر تم جاگ کر کے تمہیں نماز پڑھی تو پھر دن میں کیسے کام کرو گے؟ وہ اصل مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ وہ ہے اس کے اندر تہجد اصل میں تابع ہے اس کے، اس سے ہمت پیدا ہوگی کس کام کی؟ دعوت و تبلیغ کی. تو یہ تابع ہو کر کے تو جو مطبوع ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، اس کی طرف نظر رکھو. تو فرما رہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ان قریب ہم آپ کے اوپر ڈالیں گے ایک ایسا قول ثقیل، بھاری قول. بھاری قول سے مراد یہ ہے کہ تم کو بڑی پریشانی اور تکلیفیں آنے والی ہے، کیونکہ مکے کے بعد میں جو آپ کے ساتھ میں ہوا ہے کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی، گھر چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، خاندان آپ کا الگ ہو گیا. خاندان کے لوگوں نے آپ کو جو گھر کے خاندانی لوگ تھے، تاؤ چاچا گھر کے لوگ تھے، ان لوگوں نے باہر کر دیا. اور باہر کرنے کے بعد میں آپ کو کسی انجان لوگوں نے آپ کو پھر سینے سے لگایا. انجان لوگوں نے آپ کو سینے سے لگایا. تو وہ بات تھی آپ کو کہی گئی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ بے شک ہم ان قریب ڈالیں گے آپ کے اوپر ایک قول، بھاری قول، یعنی بھاری بات ہم آپ کے اوپر ڈالیں گے. اور وہ بھاری بات یہ ہے کہ بھی تمہیں جو ہے بڑی پریشانی اور مصیبتیں کا سامنا کرنا پڑے گا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ان ناشئۃ اللیل، نشا کے معنی آتے ہیں ابھرنا، بکھیرنا. نشا انشاء، جملہ انشائیہ، یعنی جس کے ہونے نہ ہونے میں، یعنی جو ہو، یعنی جو ایک دم ہو، جو پہلے سے ہو رہا ہے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ سچا ہے جھوٹا ہے. جو اب ہوگا تو اس کے ہونے نہ ہونے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو نشا کے معنی ہونا، بے شک رات کا ہونا، یعنی رات کا یہاں سے کہہ دو، یہاں سے ہونے سے رات کا ہونا یعنی یہاں سے اٹھنا، جاگنا. اس کے معنی یہ اس طریقے سے ہے کہ بے شک رات کا جاگنا ہی اشد، کہ وہ سخت ہے، وطع کے اعتبار سے، واقوم یعنی کہ وطون کے معنی اصل میں اس کے معنی آتے ہیں روندنا. کسی کو نیچے ڈال کر کے روند دیا جائے، پیر سے کچل دیا جائے، اس کو وطع کہتے ہیں. یعنی یہ ایسا ہے جیسے کہ کسی کو زمین میں ڈال کر کے روند دیا گیا ہو، اتنا بھاری پڑتا ہے صبح میں جاگنا. اور خصوصاً تہجد کے وقت میں یہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت میں نیند بہت محبوب ہوتی ہے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ محبوب کا وقت ہے، نیند کے اندر محبوب وہ وقت ہوتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، کہ وہ زیادہ سخت ہے وطئ کے اعتبار سے، یعنی روندنے کے اعتبار سے. کیونکہ اچھا یہ بات یہ کہی گئی ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوم قیلا، اور زیادہ قائم ہے قیلا یعنی کہ قول کے اعتبار سے، بات کو سمجھنے کے اعتبار سے. اس کو اگر کہہ دیا جائے تو اس میں ایک معنی یہ بھی نکلیں گے کہ اس سے انسان کا جو دل ہے، نفس، وہ روندتا ہے. ایک تو روندنا ہے کسی چیز کو، ایک تو وہ مسئلہ، وہ بات پیدا ہو گئی. ایک بات یہ ہے کہ دل اندر جو ہے، جو اندر نفس کے اندر جو بات آتی ہے، وہ نفس کو جب بالکل روند دیا جائے ایک دم، اور اس کو ذلیل کر دیا جائے، تو تب وہ بات کو سمجھتا ہے. یہ بزرگ صوفیہ کے اندر یہ طریقہ رہا تھا کہ وہاں پر پہلے نفس کے لیے نفس کو کچلا جاتا تھا. بالکل دروازے میں لیٹ گئے، چپلوں میں لیٹ گئے، کھانے کو نہیں مل رہا، روکے سوکھے کپڑے پہن رہے.
تو وہ ساری چیزیں کیا تھی؟ نفس کو روندنے کے لیے تھی. جب وہ نفس بالکل ختم ہو جاتا تھا پھر بات جو تھی وہ معارف کی بات ہے وہ سمجھ میں آتی تھی. تو ابھی یہ کہ اپنے آپ کو یعنی کہ انٹیلیجنٹ سمجھنا اپنے آپ کو، یا یہ اس طریقے سے کی ایکٹیویٹیز کرنا، اس طرح کام کرنا، یہ اصلاح کے خلاف باتیں ہیں. آدمی اپنے آپ کی حیثیت ختم کر دے، ایسی حیثیت سمجھ لے کہ وہ ساری باتیں نخرے ہیں، یہی ساری باتیں یہ انہی سے پیدا ہوتے ہیں جس کو اصلاح کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو یہ عام طور سے مردوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ ان کے اندر یہ ساری باتیں نہیں ہوتی ہیں، بہت کمی کے ساتھ میں ہوتی ہیں، لیکن ہوتی ہیں. تو اس کو بھی ختم کیا جائے. فرماتے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں نفس کو جب آدمی جاگا ہے تو اس نے بلکہ نفس کو ختم کیا ہے، تو پھر وہ بات سمجھ میں آتی ہے. یہ اشد ہوتا کہ وہ زیادہ سخت ہے، واقوم قیلا، اور زیادہ سیدھا ہے بات کے اعتبار سے. یعنی کہ بات اس میں جو ہے نا، جب تم بات کرو گے اللہ سے، جب تم بات کرو گے نماز کے، وہ سیدھی اندر دل کے اندر اثر کریں گی اور اس سے تشکیل ہوگی دل کی. ان لک واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں آپ کو کرنا ہے. ایک لفظ چھوٹ گیا تھا اس میں، ورتل القرآن ترتیلا. یہ اوزد علیہ، یا تو رات کے وقت کو آپ تھوڑا کیجئے، زیادہ کیجئے، اور اس میں ترتیل کیجئے، قرآن کی ترتیل کرنا. ترتیل قرآن کریم کے اندر پڑھنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوئے، ایک ترتیل کا لفظ آیا ہے، ایک تلاوت کا لفظ آیا ہے، قرات کا لفظ آیا. ان تینوں کے درمیان میں فرق بتا دیا تھا. دوبارہ سمجھ لو. قرات کہتے ہیں محض پڑھنے کو، اور تلاوت کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر جو تلاوت ہے. یہ لفظ جب آتا ہے جب اس کو قانون اور ضابطے کے طور پر پڑھا جائے. ایک چیز لا کے طور پر پڑھی جاتی ہے، ضابطہ قانون دیکھنا ہے کہ بھئی اس میں کیا قانون ہے. زنا ہے تو کیا قانون ہے، رجم کسی نے اگر چوری کر لی ہے تو کیا قانون ہے، وہ قانون کے طور پر. اس میں جو سورہ مائدہ ہے اس کے اندر یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے، تلاوت کا لفظ زیادہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر ضابطے زیادہ ہیں. سورہ مائدہ کے اندر جو ضابطے ہیں کھانے پینے کو لے کر کے، جو جانور حرام حلال ہیں ان کو لے کر کے بات کی گئی ہے. سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، کیونکہ ان دونوں میں ایک ہی طریقے کے مضمون ہیں. اور ترتیل کہتے ہیں یعنی کہ ترغیباً، سمجھنے کے لیے بات کو، اپنے اندر اس بات کو سمجھنا. قرات محض پڑھنا، اس کے اندر کوئی مقصود نیت نہیں ہوتی. اس کے اندر نیت مقصود ہوتی ہے یعنی اپنے اندر سے، یعنی سمجھنے کے لیے پڑھنا. یہ کس لیے پڑھ رہے ہو تم؟ تاکہ ہم سمجھے. جیسے کہ عام طور سے کچھ واقعات پڑھے جاتے ہیں، اصلاح کے واقعات پڑھے جاتے ہیں تاکہ اصلاح ہو جائے اندر سے. یہ اس طور پر پڑھنے کے لیے قرآن کریم میں ترتیل کا لفظ آتا ہے. تو چونکہ یہاں پر بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ تمہیں اپنے ذہن کی تشکیل کرنی ہے، اپنے دل کو تیار کرنا ہے، تو یہاں پر اس لیے لفظ ہے ورتل. تو ورتل القرآن ترتیلا کے بعد یہ کہا کہ ہم تمہارے اوپر بھاری بوجھ ڈالیں گے کہ جس کی وجہ سے تمہارے اندر جو بات تقویت پیدا ہوگی وہ اس کے پڑھنے سے ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا وہ نماز کے اندر ہے. یہ قرآن کریم، یہ اس کی نماز سے ایسی مناسبت ہے قرآن کریم کی کہ اس کو، قرآن کو نماز کے اندر کھڑے ہو کر کے پڑھنے سے مراد یہ وظیفہ نہیں ہے بلکہ وہ پیغام سمجھنا. پڑھے گا جب عربی زبان میں پڑھ رہا تو وہ سمجھ میں آتا رہے کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہا ہے وہ. اس لیے روایت میں آتا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ اسے کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ جب قرآن پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا ہی حکم ہے. تو اس میں تشکیل ہوتی ہے ذہن کی. تو یہاں پر مراد یہ ہے سمجھ کر کے پڑھنا. ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. پھر وہ یعنی کہ یہ جو تم سے کہا گیا ہے کہ رات بھر نہ کر کے کچھ حصہ نکالیے، وہ اس لیے ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں سبحا، صبح میں صبح طویل. سبحا اس کے معنی آتے تیرنا، لمبا تیرنا ہے. سبحا اس کے معنی تیرنا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ تیرنے والا آدمی جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، اس کے ساری چیزیں کام کرتی رہتی ہیں. ہاتھ بھی چل رہے ہیں، پیر بھی چل رہا ہے، دماغ بھی چل رہا ہے. ہاتھ پیر چل رہے ہیں جس سے دماغ چل رہا ہے کہ کہاں پر کدھر کو جانا ہے. تو اس لیے آپ کو دن بھر تیرنا ہے. یعنی کہ یہ لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے یعنی کہ تمہیں دن بھر اتنی مشغولی ہے، جیسے کہ تیرنے والا مشغول رہتا ہے، اس کا بدن کا کوئی عضو وہ ساکن نہیں رہتا ہے، خاموش نہیں رہتا، وہ چلتا پھرتا رہتا ہے. ایسے ہی تمہارے لیے دن بھر بہت مشغولی ہے. یعنی کہ اس لیے کہ
تصرفاً فی اشغالک لا تفرغ فیہ لتلاوت، کہ آپ اس میں اپنی مشغولیوں میں آپ متصرف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، اور آپ فارغ نہیں ہو سکتے اس میں قرآن کی تلاوت کے لیے. اور یہ ڈوز ہے، قرآن کی جو تلاوت ہے ڈوز ہے، یہ دوائی ہے، جس کو لینا ہے تمہیں تو اس لیے اس کو رات کو لو، اور تھوڑے وقت میں لو، کم لو، پورا وقت مت، پوری رات مت دو، تاکہ دن میں یہ کام بھی جو مقصود ہے وہ بھی ضائع نہ ہو، اور جو ڈوز جو دوائی ہیں وہ بھی ملتی رہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یہ سارے اصول ضابطے ہیں جو کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے جا کے واسطے سے ساری امت کو دیے جا رہے ہیں، جو کہ اصلاح کے لیے قدم اٹھائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو لے، ڈوز کو لے. اور سورہ مزمل خصوصی طور پر اس کی تلاوت اور اس کو سمجھ کر کے پڑھنا بہت ضروری ہے، خصوصاً ان حضرات کے لیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بات کی میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کا نام لیجئے. یہ ذکر ہے، وہ تو نماز تھی، یہ ذکر ہے. ذکر سے مراد یہ ہے کہ زبان پر ہمیشہ ذکر اللہ تعالیٰ کا رہنا چاہیے، ذکر کے ساتھ میں چلتے رہیں، ذکر کے ساتھ میں چلتے رہیں، ہمیشہ ذکر ہو صبح شام. ایک تو یہ ہے کہ ذکر کے لیے آدمی کو نہ سنبھال لے، یہاں سے مراد وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ جن سے بھی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر بھی چلا پھرا جا رہا ہے، جن لوگوں کے پاس بھی پیغامات لے کر کے جا رہے ہیں، وہاں پر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہوئے کام کیے جائے، تاکہ بات کے اثرات زیادہ ہوں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آگے فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تبتیل عربی میں کہتے ہیں کٹنے کو، تبتیل کہتے ہیں کٹنے کو، فاصلہ، اصل فاصلہ قائم رکھنے کا نام تبتیل ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی کہ جیسے کہ انسان سے جڑتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ اس کے مزاج کا ہے، یا وہ اس کی خصلت اور عادت کا ہے. انسان کے قریب رہتا ہے، جانور کے قریب نہیں رہتا، کیونکہ جانور کا مزاج الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، اس کا کھانا الگ ہے، اس کا پہننا الگ ہے، اس کا شعور الگ ہے، اس کی ساری چیزیں الگ ہیں. مخلوقات میں مخلوق انسان کے قریب رہتا ہے، تو اس اپنی حقیقی مخلوق سے، یعنی جو اپنی حقیقت اپنے اندر ہے، جو دوسرے کے اندر ہو، اس سے الگ ہونے کا نام تبدیل ہے. ایک حقیقت انسان کی، ایک حقیقت خالق کی ہے. خالق کی کیا حقیقت ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انسانی حقیقت سے وہ الگ ہے، وہ تو سمجھ میں نہیں آ سکتی بات کیا ہے، لیکن انسان کی حقیقت سے الگ ہے. تو تبدیل کے معنی ہوتے ہیں اپنی حقیقی جنس سے الگ ہو جانا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ تبدیل ہو جائیے اسی کی طرف. تبدیلا یعنی کہ سب چیزوں سے کٹ کر کے اسی کی طرف آپ تبدیل ہو جائیے، جڑنا، یعنی کہ سارے واسطوں سے، سارے راستوں سے، سارے ذرائع سے کٹ کر کے اسی کی طرف لگ لینا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اور کیوں ہو جی؟ یہ گویا کہ قرآن کریم جب بات کی آیت کا ذکر کرتا ہے، اس کے اندر وجہ بھی ذکر کر دیتا ہے. تو وجہ یہاں پر یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ تل کا جو ہے، یہ تل لفظ ہے، اس کا یہ مصدر ہے، تبتیل مصدر ہے تفیل کے اوپر. تلا یتلو، یہ اس سے اس کے معنی آتے ہیں، یہ یعنی اس کے معنی وہ یہ فواصل کی رعایت کرنا، یعنی کہ جو بیچ میں فاصلے ہیں اس کی رعایت کی جائے مخلوق سے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. ایسا کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے. مشرق اور مغرب، کیونکہ ساری دنیا، انسان جتنے بھی بس رہے ہیں وہ مشرق اور مغرب کے درمیانی ہیں. مشرق سے پرے کوئی نہیں ہے، جہاں سے سورج شروع ہو رہا ہے اور جہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے اس کے بیچ میں ہی انسان ہے. سورج سے پرے انسان نہیں نکل سکتے. چاند تک لوگ چلے گئے، چاند کو پیچھے چھوڑ دیا، چلے گئے لوگ، لیکن سورج کیا ہے؟ دائرہ ہے. جہاں سے سورج نکل رہا ہے اور جہاں ڈوب رہا ہے وہ سارا جو ہے وہ احاطے میں ہے، اس کے ساری مخلوق، اس سے کوئی بھی خارج نہیں ہو سکتا. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ وہ رب المشرق والمغرب ہے، مشرق اور مغرب کا رب ہے. جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہ جگہ اور جہاں غروب ہو رہا ہے وہ جگہ، یہ بیچ کا جتنا بھی ہے سب اس کا. اس کے علاوہ کس کا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کا. یہ گویا کہ کیونکہ انسان یہیں بستے ہیں، یعنی جن سے تم ڈرو گے یا جو تمہیں پریشانی پہنچائیں گے یا جو تمہیں مشکل پریشانی ہوں گی یا جو بھی تمہارے ساتھ میں معاملے ہوں گے وہ اسی کے بیچ کے لوگ کریں گے، اور ان کا رب وہ ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. یہاں پہ لفظ استعمال کیا رب المشرقی، یعنی کہ جب وہ پالنے والا ان کا ہے تو تمہارا بھی ہے. تو تمہیں اس سے نہیں گھبرانا کہ جی ہمیں کوئی مار دے گا. پالنا دیکھو، جلانا اور مارنا، یہ جلانا اردو میں بولتے ہیں جلانا، یعنی کہ پالنا. یہ اس کے لیے لفظ آتا ہے جلانا، یعنی کہ جو تمہیں جلاتا ہے.
اور ایک ہے مارنا، یعنی کہ جب جلانے کی ذمہ داری تمہاری اس کے اوپر ہے پھر تمہیں کوئی نہیں مار سکتا. یہ اس خیال کو ڈیولپ کیا گیا ذہن کے اندر کہ بھئی تمہارے جلانے کی ذمہ داری اس کی، اس لیے رب لفظ استعمال کیا گیا. وہ رب، اس کے الفاظوں کے اندر بھی غور کرنا ہوتا ہے. رب المشرق والمغربی لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. وکیل کہتے ہیں کارساز کو. جیسے کہ کورٹ کے اندر جو وکیل ہوتے ہیں، لائر، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی کی جگہ پر اس کا کام کرتے ہیں تاکہ اس کو انصاف دلا سکے. تو فرمانے کہ خدا تمہارا وکیل ہے، کارساز ہے. فاتخذہ وکیلا، اسی کو پکڑیے وکیل. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور آپ ان کے اوپر صبر کیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں. یہ اصول ضابطے چل رہے ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور آپ ان کے اوپر صبر کیجئے جو وہ کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں؟ دیکھو یہ لفظ جہاں پر بھی آتا ہے یقولون سے آ رہا ہے، کہیں پر بھی یصیبون نہیں آ رہا ہے. حالانکہ مصیبت ہے بھئی، کیوں؟ اس لیے کہ کلام کا زخم گہرا ہوتا ہے نا، کہ لگا جو زخم کلام کا وہ ہمیشہ رہا ہرا. الکلام جرح من اشد السہام، کلام جو ہے وہ اس کا زخم جرح السہام اشد من جرح السہام، جرح الکلامی اشد من جرح السہام. یہ ہے عربی کا شعر کہ کلام کا زخم، بات کا زخم یعنی کلام کا زخم، یہ تیر و تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا ہے. جرح الکلامی اشد من جرح السہام. تو اس لیے اس کو کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ جو وہ آپ کو تانے دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ اس کے اوپر صبر کیجئے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یعنی کہ کفار مکہ کو یا اور ان کے علاوہ اس طریقے کے جو بھی لوگ ہیں ان کو چھوڑیے. وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور حجر اس کے معنی ہے چھوڑنا، ہجرت یہ اسی سے بنا ہے، چھوڑ دینا. وَهَجُرْهُمْ، اور آپ ان کو چھوڑ دیجئے بہترین طور پر چھوڑنا. یہ لفظ پہلے بھی آ گیا تھا، یعنی کہ ان کی مصیبتوں تکلیفوں کو معاف کیجئے اور ان کی اصلاح کی فکر کرتے رہیے. اس طریقے سے وَاجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور فرما رہے ہیں کہ ان کے حالات کو لے کر کے تم مجھ کو چھوڑ دیجئے. وَذَرْنِي، اور مجھ کو چھوڑ دیجئے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ، اور مجھے چھوڑ دیجئے اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عطف ہے مفعول کے اوپر یا مفعول معہو، یعنی کہ وزرنی مجھے چھوڑ دیجئے، یعنی کہ مفعول کے اوپر عطف ہے. یہ اصل میں لفظ تھا وزرنی المکذبین مع المکذبین، کہ مجھے چھوڑ دیجئے، یعنی کہ مجھے چھوڑ دیجئے جھٹلانے والوں کو، یعنی مجھے چھوڑ دیے جھٹلانے والوں کو، اس طور پر کہ ان کے ساتھ میں جو بھی انجام ان کا جو ہوگا وہ میں دیکھوں گا. اس کو کہتے ہیں عطف علی المفعول. مفعول کو معطوف کر دیا گیا ہے اور واو کو بمانے مع لے لیا ہے. تو اب ترجمہ ہوگا اور آپ مجھ کو چھوڑ دیجئے مکذبین کے ساتھ. یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تمہیں ستا رہا ہے، مجھ کو اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دو. مطلب کیا ہے کہ تم تو اس کی پریشانی سے محفوظ ہو جاؤ گے، میں دیکھ لوں گا اس کا کیا کرنا ہے. یہ وہی اسی طریقے کی باتیں ہیں. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اولی النعمتی، کون مکذبین؟ کون اولی النعمتی، نعمت والے، یعنی جن کو ہم نے نعمتیں دی ہیں، مال ساز و سامان دیا ہے، کہ ان کو، کیونکہ وہ اسی کے، یہ اولی النعمتی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہ نعمت کا غرور ہے، وہ مال کا اور عزت وہ طاقت کا اور پاور کا اور مال کا، یہ غرور ہے. طاقت کا اور مال کا غرور ہے کہ جس کی وجہ سے خیال ذہن کے اندر پیدا ہو رہا ہے. یہ طاقت کا اور مال کا غرور ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کام کیا. اس لیے کہا قرآن نے قل النعمتی ومہلہم قلیلا، اور مہلت دیجیے ان کو تھوڑی مہلت دینا. ومہلہم قلیلا، اور آپ مہلت دیجیے ان کو تھوڑی مہلت دینا. ان لدینا انکال و جحیما، کہ بے شک ہمارے پاس میں انکال ہیں. انکال نقل، اس کے معنی آتے ہیں، اس کے معنی اصل میں آتے ہیں، اس کے معنی ہے دھتکار، کہ ہمارے پاس میں دھتکار ہوتا ہے، کسی کو دھتکار دینا، بھگا دینا، یہ اصل اس کے لفظی معنی ہیں. وجحیما، اور جحیم کہتے ہیں جلانے والی آگ کو، جلانے والی آگ کو. کچھ آگ ایسی ہوتی ہیں جو کہ یعنی کہ آگ تو خیر ساری جلاتی ہیں، ایسا تو ہے نہیں،
لیکن جہیم اس آگ کو جو کہ بھون دے. کچھ آگیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اندر سے بھون دیتی ہیں, اس کو کہتے ہیں جہیم. جو آگ ہوتی ہے کم تیز, کم کوئلے والی آگ, اس کے اندر تو وہ اندر تک کام کرتی ہے. یہ لوگ جو بناتے ہیں, کباب بناتے ہیں یا اس طریقے کے, وہ اس کے اوپر اس لیے بناتے ہیں کیونکہ اس کی آنچ اتنی تیز ہوتی ہے, وہ اندر تک کام کرتی ہے. تو جہیم اس آگ کو کہا جاتا ہے, جہیم. تو ترجمہ ہے کہ ہمارے پاس میں دھتکار اور جہیم یعنی وہ آگ ہے کہ جس کے ساتھ میں ہم ان کو دیکھیں گے. وَطَعَامٌ ذَا غُصَّةٍ, غصہ اس کے معنی کانٹے, اور ہمارے پاس میں کھانے ہیں ذا غصۃ, کانٹے والے کھانے ہیں, جو کہ یغص فیہ بہ فی الحلق, کہ جس کی وجہ سے وہ گھس جائیں گے ان کے حلق میں. اور وہ زقوم درخت ہے, یا پھر زری یہ بھی ایک درخت کا نام ہے, یا غسلین ہے, یا پھر جہنم کے کانٹے ہیں جو کہ نہیں نکلیں گے اور نہ ہی پیٹ کے اندر اتریں گے. وہ ایسے کانٹے ہوں گے کہ جو کہ حلق میں اٹک جائیں گے, نہ اوپر کو آئیں, یہ کہ گلے میں ہڈی کا اٹکنا. وعذاباً علیما, اور دردناک عذاب ہے. عذاباً علیم یعنی کہ اور دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا. یوم ترجف, رجف اس کے معنی آتے ہیں ہلنا, زمین کا ہل کر کے جو دھس جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رجب. زمین میں زلزلہ آیا اور دھس گیا, اس کے لیے لفظ آتا ہے ایک رجب. یوم ترجف الارض, کہ جس دن زمین کے زلزلے میں دھس جائیں گی زمینیں. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال, کہ جس دن دھس جائے گی زمین اور پہاڑ. وکانت الجبال کثیبا مہیلا, اور ہو جائیں گے پہاڑ کثیب. کثیب کہتے ہیں ریت کو, ریت کے ڈھیر کو کثیب کہتے ہیں. کہیں پر ریت کا ڈھیر ہو, یعنی کہ ریت کا ڈھیر کیسا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کودے تو اندر تک گھس جاتا ہے. حالانکہ پہاڑ تو ایسا ہوتا ہے کہ پہاڑ تو پتھروں سے بھی نہیں ٹوٹ, اس کے اوپر لوہے بجاؤ تو نہیں ٹوٹتا. بڑی مصیبت پریشانی ہوتی ہے اس کو توڑنے میں, اور اس کی حیثیت وہ ہو جائے گی قیامت کے دن جیسے کہ ریت کا جو ہے وہ ڈھیر ہے کہ اس کے اندر پتھر بھی مار دو ایسے بکھر جائے گا. یعنی کہ وہ پہاڑ جو کہ زمین کو روکے ہوئے تھا, آج اس کی حالت یہ ہو گئی ہے. کثیبا مہیلا, کثیبا مہیلا کثیبا مہیلا. انا ارسلنا الیکم رسولا, انا ارسلنا الیکم رسولا. یہ جو اس کے اندر مہیلا کے بعد میں ساحلا بعد اجتماعہ وهو من حال یحول واصله مہیول استقل الضمۃ, یہ اس میں تعلیل ہے. اس کی اصل فرما رہے ہیں محیول تھی, کثیبا محیول تھی, لیکن اس میں کیا ہے تعلیل ہوئی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے پر کہ ہا کو اس میں بدل دیا. اور یہ دیکھ لینا ترجمہ اس کا, انا ارسلنا الیکم رسولا. آگے دیکھو مضمون شروع ہو رہا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے, کہ ہم نے بھیجا ہے آپ کی طرف, تمہاری طرف, یعنی مکے والوں ہم نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے. شاہدن علیکم, کہ جو تمہارے اوپر گواہ ہے, یعنی قیامت کے دن جو بھی تمہاری نافرمانیاں ہوں گی اس کے خلاف تمہارے لیے گواہ بن کر کے کھڑا ہوگا. انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغامبر بھیجا تھا, ایک رسول بھیجا تھا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول پیغامبر بھیجا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. تو نافرمانی کر دی فرعون نے رسول کی, تو نافرمانی کر دی فرعون نے رسول کی. فاخذناه اخذا وبيلا, اور ہم نے پکڑ لیا اس کو اخذا وبیلا, پکڑنا. وبیل, وبیل یہ وہی ہے ویل, ویل ہے ویل اسی سے بنا ہے وبیل. یہ ویل تو الگ ہے لیکن وبیل یہ وبل یہ اس سے ہے وبیل. اس کے معنی آتے ہیں یعنی کہ ایسی پکڑ کہ جس پکڑ کے اندر ذرہ برابر بھی ڈھیل نہ ہو, جس میں ذرہ برابر بھی ڈھیل نہ ہو, ایسی پکڑ. اخذم وبیلا, یہ پکڑ کے ساتھ میں ہی اس کی صفت آتا ہے. اخذ کے معنی پکڑنا, اسی کی صفت بن کر کے وبیل لفظ آتا ہے. فعیل ان کے وزن پر ہے وبل. تو یہ جو فرعون کا, اصل میں فرعون جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان بادشاہوں میں سب سے سخت بادشاہ فرعون تھا عربوں کی تاریخ کے اندر, کیونکہ مصر میں تھا. اور
جتنے بھی نبی آئے ہیں ان نبیوں میں سب سے کمزور نبی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لحاظ سے کیونکہ ان کی پرورش خود، وہ تو شروع سے ہی کوئی سہارا نہیں تھا. یہاں تو کچھ سہارا ہے مکے کے اندر، چاچا ہیں، ایک آدھ چاچا تو سپورٹ کرنے والا ہے، چاچا نے سپورٹ کی ہے، ایک دو چاچا ہیں جنہوں نے سپورٹ کی ہیں بات تک، ابو طالب وغیرہ، اور پھر بھی خاندان کے بھی اور بھی لوگ تھے، اور وہاں پر حمیت بھی بہت زیادہ تھی، خاندان کی بڑی حمیت تھی. لیکن یہاں کوئی سپورٹنگ نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام. وہ شروع سے ہی ماں سے وہ الگ ہو گئے تھے، فرعون کے پاس میں رہے، اور فرعون جبکہ وہ کہ پورا، یعنی کہ وہ تو جان کے پیچھے پڑا، وہاں تو مارنے کے پیچھے بچنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو، کوئی بچانے والا کوئی تھا ہی نہیں، کیونکہ ساتھ کا خاندان کا کوئی آدمی نظر میں ہی نہیں تھا. تو فرما رہے ہیں تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو کیا ہے کہ سب سے زیادہ سخت بادشاہ فرعون اور سب سے کمزور نبی کے پاس میں سب سے، حالانکہ تکلیفیں رسول اکرم علیہ السلام کو دی گئی ہیں، لیکن سورسز کے اعتبار سے سب سے کمزور جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. تو سب سے طاقتور بادشاہ فرعون اور سب سے کم سورسز کے اعتبار سے نبی موسیٰ، یعنی کہ وہاں پر ہم نے اس کو نہیں چھوڑا فرعون کو، جبکہ وہ سرکشی کے اوپر اتر آیا. اور آپ کو تو ایک درجہ کسی اعتبار سے سورس ہے، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں لوگ، تو آپ کو پناہ بھی دی گئی ہے مدینے کے اندر، مکے کے اندر بھی جا بجا سارے کام ہوئے ہیں، کسی نہ کسی نے کسی درجے میں کچھ ساتھ لگایا ہے. تو ہم تو یعنی چھوڑیں گے نہیں، آپ گھبرائیں نہیں بالکل بھی. یہ تھا اصل میں فرمانے. تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو پکڑ دیا، یعنی کہ ایسے بادشاہ نے، پاورفل بادشاہ نے کمزور شخص کی بات کو نہیں مانی تو ہم نے اس کو نہیں چھوڑا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر وجہ کیا تھی؟ نافرمانی تھی، اس کی حق کو جھٹلانا تھا. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، پس کیسے بچ سکتے ہو تم اگر تم کفر کرو گے؟ یعنی کہ تم تو بچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمہارے اندر تو طاقت بھی نہیں ہے اتنی. وہ بادشاہ تھا، وہ بادشاہ تھا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ. اور یہاں پر جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں یہ بھی کوئی ہلکے پھلکے نہیں، یہ جو نبی ہیں، آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، یہ ان کا تو ساتھ بہت دیا جائے تو ان کو ستانے والا کیسے بچ جائے گا؟ یہ بات تھی اصل. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کیسے بچو گے تم ان کفرتم، یعنی کہ اگر تم نافرمانی کرو گے دنیا میں، یومن ایسے دن میں. یہ اس کا مفعول ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ یومن، یہ مفعول ہے. تتقون اے عذاب ہو اے بِأَيِّ حِصْنٍ تَحْصُنُونَ، یعنی کون سا قلعہ ہے جو تم کو بچا لے گا اس دن کے عذاب سے. حصن قلعہ، کون سا قلعہ ہے جو تم کو بچا لے گا اس دن کے عذاب سے. یعنی وہ کیسا دن ہوگا؟ یوم یجعل البلدان، ایسا دن ہوگا کہ جس دن بن جائیں گے بچے بڈھے، شیبہ بڈھے، یعنی کہ جس دن بن جائیں گے بچے بڈھے. بچے بڈھے ہو جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ بچے کہ جن کے اعضاء اور قوا اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ ہلکے پھلکے اوپر سے گر بھی جائیں تو ان کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی ہے، ان کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو اس کے بعد بھی ان کو اتنی تکلیف، مشکل اور پریشانی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد بھی وہ بچے اتنے مضبوط ہونے کے بعد بھی، ان کے قوا مضبوط ہونے کے باوجود بھی وہ بڈھے ہو جائیں گے. یہ تھا مطلب یوم یجعل البلدان شیبا. السماء منفطر بھی، کہ آسمان جو ہوگا وہ گر پڑے گا. انفطار اس کے معنی پھٹنا، السماء. اور سورج بھی بہت قوی، یعنی کہ بچے بڈھے ہو جائیں گے، سورج اتنا قوی ہے وہ بھی پھٹ پڑے گا. السماء منفطر بھی کان وعدہ مفعولا، کہ اس کا وعدہ جو ہے کہ شیبہ جو ہے یہ اشیب کی جمع ہے، یعنی کہ اس کی جہنم اس دن کی ہولانیت کی شدت کی وجہ سے، اس کی یعنی کہ دقت کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ سخت ہوگا. فرما رہے ہیں اس میں جو ہے السماء منفطر بھی، کہ آسمان جو ہے پھٹ پڑے گا اس کی شدت کی وجہ سے. کان وعدہ مفعولا، کہ اس کا وعدہ ہے پورا ہونے والا. کان وعدہ مفعولا، کہ اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے یقینی طور پر، یعنی کہ وہ وعدہ پورا ہوگا. کان وعدہ مفعولا. ومن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اس لیے جس کو چاہیے کہ وہ پکڑ لے اپنے رب کا راستہ. جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو
تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور وہ راستہ کس چیز کا ہے؟ ایمان اور طاعت کا. ان ربک یعلم، پھر وہی مضمون آ گیا. کون سا مضمون؟ جو کہ افہام و تفہیم کا، جو کہ دعوت کے میدان کی جو بات چل رہی تھی. ہمارے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہ بے شک آپ کا رب جانتا ہے اس بات کو کہ تم کھڑے ہوتے ہو کہ رات کے 2/3 سے کچھ کم یا اس کے آدھا تم کھڑے ہوتے ہو، یعنی نماز کے لیے. وثلثہ، اور اس کے ثلث تم کھڑے ہوتے ہو. وطائفۃ من الذین معک، اور ایک ٹکڑی ان لوگوں کی جو تمہارے ساتھ میں ہے، اور ایک جماعت ایسی بھی ہے جو تمہارے ساتھ میں ہے، وہ بھی کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بھی تمہارے ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے نماز کے لیے، یعنی سے صحابہ کی جماعت مراد ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو مقدر کیا ہے. علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، اس نے جان لی یہ بات کہ ہرگز نہیں شمار کر سکو گے تم ان کو، یعنی کہ یہ تمہارے اوپر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ تم رات اور دن کو شمار کر لو. کیسے؟ کہ ساری رات تم نماز پڑھتے رہو اور سارے دن نماز پڑھتے رہو. تو فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا ہے؟ متوجہ ہو گیا ہے. یہ بات یہ ہے، یعنی کہ یہاں پر جو تخفیف ہوئی تھی، یہ گویا کہ جو تہجد کی نماز تھی، اس کے بارے میں کہ تہجد کی نماز پہلے جو مسلمان تھے ان کے اوپر بھی لازم تھی، لیکن پھر بعد میں اس نماز کا جو وجوب ہے وہ ختم کر دیا گیا، استحباب باقی رکھا، کیونکہ اس میں جو پریشانی تھی، کیونکہ وہ تو شدت تھی، تکلیف تھی، اس کی وجہ سے پھر آگے حکم دیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس لیے تم قرآن پڑھیے جتنا آسان ہو. یہاں سے پڑھنے سے مراد نماز میں پڑھنا ہے. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یعنی کہ نماز میں پڑھو. علم ان سیکون منکم مرضا، اس نے جان لی ہے یہ بات. علمان یہ مخفف ہے، انا تھا اصل میں. اس نے جان لی ہے یہ بات کہ ان قریب ہوں گے تم میں سے کچھ بیمار، اور دوسرے وہ ہیں یضربون فی الارض، جو کہ مارتے ہیں زمین میں، یعنی سفر کرتے ہیں، کہیں آ جا رہے ہیں، ان کے کام ہے. یبتغون من فضل اللہ، وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں کہ رات دن میں ان کو کام ہے، کاروبار ہے، پھر وہ رات میں ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. وآخرون یقاتلون، اور ایک قسم وہ بھی ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہی ہے. اللہ کے راستے میں قتال، یعنی کہ وہ اس لیے نکلے ہوئے ہیں تاکہ وہ محنتیں، مشقتیں، قربانیاں دے رہے ہیں. وہ اس طریقے کے بھی لوگ ہیں. فقرؤوا ما تیسر من، اس لیے فرما رہے ہیں کہ اب آسانی کر دی ہے کہ تم پڑھو جتنا تمہیں آسان ہو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن یہ بات ہے کہ نماز کو پڑھتے رہنا، اس کو مت چھوڑنا. یہ بات بعد میں کہی ہے، یعنی ایسا مت کرنا کہ تہجد کو چھوڑ دینا، پڑھتے رہنا. تھوڑا پڑھو لیکن پڑھتے رہو. اس سے کیا ہے؟ وہ دعوت و تبلیغ کے میدان کے حوصلے اور اس کی جو مضبوطی ہے وہ پیدا ہوتی ہے. فقرؤوا ما تیسر من واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز پڑھتے رہیے اور زکوٰۃ دیتے رہیے. واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ. اقامت صلاۃ سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر عاجزی، حوصلہ مندی اور ہمت مندی نماز سے پیدا ہوتی ہے. اور اقامت صلاۃ سے اور ایتاء زکوٰۃ سے لوگوں کا قرب حاصل ہوتا ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز ہے. اللہ کا اگر قرب ہوگا تو اس کی تعاون حاصل ہوگا، اور بندوں کا اگر قرب ہوگا تو وہ قریب ہوں گے. بندوں کا اگر قرب ہوگا تو وہ بات کو سمجھیں گے. تو ایتاء زکوٰۃ اس لیے ہے کہ لوگوں پر خرچ کرو تاکہ لوگ قریب ہوں، اور پھر وہ تمہاری بات کو سمجھے. وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور فرما رہے ہیں کہ یہ تم زکوٰۃ جو دے رہے ہو یہ لوگوں کو نہیں دے رہے ہو، یہ تو تم اللہ کو دے رہے ہو. واقرضوا اللہ، کہ یہ جتنا بھی تم لوگوں پر خرچ کر رہے ہو یہ سب اللہ کے پاس جا رہا ہے، یہ اللہ کے اکاؤنٹ میں تمہارے لیے جمع ہو رہا ہے. یہ اس طرف اشارہ کیا ہے؟ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور تم قرض دیتے رہو اللہ تعالیٰ کو قرضا حسنا، بہترین قرض. بہترین قرض سے مراد یہ ہے کہ سب سے بہترین قرض وہ ہے جو کہ اللہ کو دیا جائے. یعنی دوسرے قرضوں کے بارے میں تو یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے، لیکن یہ قرض نہیں ختم ہو سکتا. یہ قرض اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ قرض جب دیا جاتا ہے کسی کو، اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو لوٹائے. یہ اس کا اخلاقی حق ہے کہ وہ اس کو لوٹائے. تو فرما رہے ایسی اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایسے لازم کر لیتا ہے کہ یہ قرض اس کو دینا. وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو بھی تم نے آگے کیا ہے اپنے لیے کوئی بھی بھلائی تو تم اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ خیرہ، وہ بہتر ہے.
یعنی کہ جو بھی تم نے دی ہے وہ بہتر ہے، وہ اعظم اجرا، اور زیادہ ہے اجر والا، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور رحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ وہ اعظم اجرا، اعظم اجرا اس لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو گے وہ بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہیاں ہو رہی ہیں کہ تم لوگوں پر خرچ نہیں کر رہے ہو، یا رات میں اٹھ کر کے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہو، اس میں اگر جو بھی کمی ہوں گی وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔